تعالى في كلامه المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. اب ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین. پہلی بات تو یہ سمجھیں، یعنی اہل کتاب سے مراد کون ہوئے؟ یہود اور نصارہ. اور مشرکین سے مراد کون ہوئے؟ مشرکین مکہ جو بتوں کے پجاری ہیں، یا اسی طرح جتنی انواع مشرکین کی ہیں. بعض لوگ چونکہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، بعض سورج کی پجاری ہیں، بعض آگ کے پجاری، عرب ہوں یا عجم. آگے لفظ آیا ہے قرآن پاک میں منفکین. فک کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا چھوڑنا. جیسے عام طور پر بھی آپ اس کو استعمال کرتے ہیں، فککت الشیء، یعنی میں نے کسی چیز کو کھولا، کسی چیز کو دروازہ کھولا، تب بھی آپ کہیں گے فک. تو اسی طرح اصل میں اس کا مادہ جو ہے، اس کا معنی یہ ہے، منفکینہ کا معنی کسی چیز کا چھوڑ دینا، کسی چیز سے ہٹ جانا، اس کو کہتے ہیں فک. اس لیے علماء کرام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس آیت کے اندر جو بات مشکل ہے سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، نہیں ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، یعنی یہود اور نصارہ، والمشرکین، اور مشرکین یعنی مشرکین مکہ یا مشرکین عجم یا عبدۃ النیران یا عبدۃ الاوثان یا عبدۃ الاصنام، وہ نہیں چھوڑنے والے حتیٰ کہ آئے ان کے پاس دلیل. تو کس چیز کو نہیں چھوڑنے والے؟ منفکینہ کسی چیز سے نہیں ہٹنے والے. اس میں علماء کرام نے رحمت اللہ علیہم اجمعین، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، بڑی مفصل بحثیں کی ہیں اور بڑے اقوال نقل فرمائے ہیں. اور انہوں نے فرمایا ہے کہ اعراب کے لحاظ سے اور قواعد نحویہ کے لحاظ سے اس آیت کا سمجھنا جو ہے وہ بڑا مشکل. لیکن بہرحال سب سے آسان اور سب سے راجح قول یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو کافر ہیں اہل کتاب اور مشرکین نہیں ہیں منفکین، نہیں ہٹنے والے اپنے کفر سے، اپنے کفر سے، اپنے شرک سے، اپنی عادات سے، حتیٰ تأتیہم البینہ، حتیٰ کہ پہنچے ان کے پاس کوئی ایسی کھلی اور واضح دلیل کہ اس کے بعد پھر یہ انکار کرنے کی پوزیشن میں نہ. تو سب سے آسان جو ترکیب ہے، اور قواعد عربیت کے لحاظ سے بھی اور قواعد نحو کے لحاظ سے بھی اور علماء کے نزدیک سب سے آسان یہی ہے کہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین منتہین عن کفرہم حتی تأتیہم البینہ، حتیٰ کہ آئے ان کے پاس بینہ. اور البینہ سے مراد کیا ہے؟ بینہ کہتے ہیں اصل میں دلیل.
ایک ایسی دلیل جو بالکل واضح ہو اور روشن ہو اور کھلی ہوئی، اس کو کہتے ہیں بینہ۔ اب اس بینہ کے بعد جو ذکر آیا ہے تو اس کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ اس کے فوراً بعد اللہ نے فرمایا رسول من اللہ، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر جو تلاوت کرے ان پہ پاکیزہ صحیفے، ایسے صحیفے جو پاکیزہ ہیں، جو محترم ہیں، جیسے فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بأیدی سفرۃ کرام بررہ۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسے صحیفے عزت والے ہیں، اکرام والے ہیں، اور جو صحیفے پاکیزہ ہیں اور ایسے ہاتھوں میں ہیں جو پاک لوگوں کے ہاتھ ہیں، یعنی اللہ کے ملائکہ جو ان کو نقل کرتے ہیں، اور ایسے اونچے ہیں، یعنی باعتبار مکان کے بھی اونچے ہیں کہ لوح محفوظ میں ہیں، اور باعتبار شان کے بھی اونچے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کا کلام جو ہے وہ بھی ہر لحاظ سے اونچا ہے۔ تو اس لیے علماء کرام نے فرمایا کہ کفر و ظلم و شرک کے اندھیارے اتنے پھیل چکے تھے کہ اب ضرورت اس بات کی تھی کہ اللہ پاک کوئی ایسا پاک پیغمبر بھیجیں، ایسا نبی بھیجیں جو اپنی ذات میں بھی ایک بینہ ہو، یعنی اس کا وجود جو ہے وہ بھی اس کی صداقت پہ دلیل ہو، اس کی حقانیت پہ دلیل ہو۔ اسی لیے جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے، آپ قرآن پاک میں ان کا قصہ مبارک متعدد مقامات پہ پڑھ چکے ہیں کہ جب انہوں نے آ کے دیکھا تو سب سے پہلے انہوں نے یہی دعا مانگی تھی، اذ قال ابراہیم رب اجعل ھذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام۔ سب سے پہلی دعا خلیل جو تھی وہ یہ تھی کہ اللہ میری اولاد کو، میری ذریت کو، ان کو بتوں کے چکر سے بچا، ان بتوں کی عبادت سے بچا، غیر اللہ کی عبادت سے بچا، اصنام کی عبادت سے بچا، کہ یہ اللہ کو چھوڑ کے یعنی چند بے جان چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور بتوں کی عبادت کر رہے ہیں۔ اصل میں یہ بات بھی ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو لوگ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، جیسے ہندو ہیں مثلا، انہوں نے اپنے مندروں میں بڑے بڑے بت بنائے ہوئے ہیں، یا جیسے مشرکین مکہ ہیں، انہوں نے اللہ کے کعبے میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ دراصل وہ بتوں کی عبادت نہیں کرتے۔ کوئی آدمی اتنی پاگل نہیں ہے کہ ایک پتھر کو اپنے ہاتھ سے بنائے اور اس کو خدا سمجھے۔ کوئی آدمی ایسا پاگل ہو سکتا ہے کہ خدا کو خود بنائے، خود اس کو جناب جا کر سنگ تراش سے تیار کرائے اور اس کے ہاتھ بنائے اور آنکھیں بنائے اور اس کے بعد اس کو تیار کر کے لے آئے اور مندر میں رکھے تو وہ خدا بن جائے؟ تو کوئی آدمی ایسا پاگل تو نہیں ہوتا۔ اگر ایسے لوگ مجنون اور پاگل ہوں تو پھر ان کے پاس تو نبی بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، پاگلوں کو تھوڑی دعوت دی جاتی۔ اصل میں جتنے لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، دراصل یہ بھی بتوں کی پوجا نہیں ہے، ان کے بھی اقسام ہیں۔ بعض لوگ دراصل اپنے عقیدے میں اللہ کے فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں، ملائکہ کی، اور چونکہ ملائکہ اور فرشتے ان کو نظر نہیں آتے، ان کے اپنے تخیلات کے مطابق انہوں نے ایک صورت بنا لی کہ اس طرح ہوگا، اس طرح فلاں فرشتے کی صورت ہوگی، اور فرشتوں میں بڑی طاقت ہوتی ہے اور فرشتوں کے بڑے ہاتھ ہوتے ہیں، اور فرشتے چاہے تو زمین کو الٹ ڈالیں اور آسمانوں سے اللہ کا عذاب برسا دیں۔ تو اپنے عقل کے مطابق انہوں نے ملائکہ کی صورتیں بنائی ہیں۔ اور بعض لوگ جو ہوتے ہیں مشرکین، بتوں کے پجاری، وہ بت بناتے ہیں، اصل میں ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ تمام دنیا کا نظام جو ہے وہ ستاروں پہ چل رہا ہے، یعنی جتنے کواکب ہیں اور ستارے ہیں اور ابراج برج ہیں، آپ نے دیکھا نا بڑی بڑی بحثیں ہیں کہ بھئی یہ شمس ہے، قمر ہے، مریخ ہے، زحل ہے، عطارد ہے، مشتری ہے، اسی طرح سے برج ہیں، یہ اسد ہے، ہوت ہے، سرطان ہے، سنبلہ ہے۔ تو ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ دراصل وہ اب برج اور یہ کواکب، ان سے سارا نظام عالم چل رہا ہے۔
کہ فلاں ستارہ جب فلاں برج میں پہنچتا ہے بارشیں ہو جاتی ہیں، فلاں ستارہ جب فلاں برج میں پہنچتا ہے تو ملک میں رحمت آ جاتی ہے، فلاں ستارہ جب فلاں برج میں پہنچتا ہے ملک پہ عذاب نازل ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ان کا اصل عقیدہ، اچھا ان کواکب کی اور ان ابراج کی، یعنی وہ جو بروج ہیں ان کی شکل میں انہوں نے پھر یہ بت بنائے ہیں، ان کی شکلیں ہیں دراصل ان کے دماغ میں۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض شکلیں ایسی ہیں جیسے گھوڑے کی شکل ہو، بعض شکلیں ایسی ہوں گی جیسے سانپ کی شکل ہو، بعض شکلیں ایسی ہوں گی کہ 4 سر لگے ہوئے ہیں اور نیچے 4 ہاتھ لگے ہوئے ہیں۔ بعض بتوں کی شکل دیکھیں تو عورتوں سے ملے گی اور بعض کی دیکھیں تو مردوں سے ملے گی۔ اصل میں وہ ہے کہ جیسے آپ نے سمندر کے کنارے پہ کبھی آپ گئے ہوں جدے میں، تو انہوں نے بھی علم فلکیات کتابیں ان بروج کے فوٹو دیے ہیں اور نقشے بنائے ہیں کہ یہ سرطان ہے اور یہ اسد ہے اور یہ سنبلہ ہے۔ ایک علوم فلکیات کے ماہرین جو ہیں وہ بھی ان کی ایک شکل بناتے ہیں کہ بھی اسد کی شکل شیر کی طرح ہے اور سنبلہ کی شکل یوں ہے، دلو کی شکل یوں ہے، میزان کی شکل یوں ہے، ہوت کی شکل جو ہے وہ یوں ہے۔ تو اسی طرح ان کی نقل میں انہوں نے یہ بنائے ہوتے ہیں بت۔ اور اسی طرح ایک تیسری قسم یہ ہے کہ جب اللہ کے رجال صالحین، اللہ کے اولیاء اللہ فوت ہو جاتے تھے، ان کی وفات ہو جاتی تھی، جیسے کہ زمانہ نوح علیہ السلام سے لے کر آج تک یہ بھی ہوتا آیا کہ بڑے بڑے اللہ کے اولیاء، بڑے بڑے بزرگان دین جن کی ساری زندگی اللہ کی عبادت میں گزر گئی، جن کی ساری زندگی اللہ کی اطاعت میں گزر گئی، اللہ کے ذکر میں گزر گئی، اللہ کے دین میں گزر گئی، جب وہ فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کے معتقد لوگ جو تھے ان کے دلوں میں ایک بات ڈال دی کہ بھائی وہ اللہ والے تو فوت ہو گئے، اب ہم ان کی یاد جو کریں تو کیسے کریں؟ ایسا کیوں نہ ہو کہ ہم ان کی کوئی صورت بنا لیں، کوئی شکل بنا لیں، کوئی فوٹو بنا لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھی ہم کہاں سے فوٹو بنائیں، کیمرے شیمرے تو تھے نہیں نوح علیہ السلام کے زمانے میں، اب اگر ہوتے تو اب تو چلو 1 منٹ میں فلم بھی بن جاتی ہے، کیمرے سے فوٹو بھی نکل جاتے ہیں، اس زمانے میں تو نہیں تھے۔ تو ابلیس لعین جو ہے وہ بھی یعنی انسانی شکل میں آیا اور اس نے کہا یہ فکر نہ کرو، یہ کام تمہیں میں کر دیتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں کہ تمہیں ان بزرگوں کی شکل پر کوئی چیز بنا دوں۔ تو اس نے ان بزرگوں کی شکل پر ایک قد آدم مجسمہ بنایا کہ دیکھو یہ فلاں اللہ والے کی شکل ہے، یہ فلاں اللہ والے کی صورت ہے۔ ان نے جب دیکھا انہوں نے کہا جی بالکل یہ تو اسی طرح ہے۔ تو اس نے کہا کہ بس اس کو دیکھ لیا کرو تاکہ بزرگوں کی یاد جو ہے وہ تازہ ہو جائے۔ تو جو لوگ صحیح العقیدہ تھے وہ تو اپنے عقیدے پہ توحید پہ قائم رہے اور کبھی کبھی جب اللہ والوں کی یاد آتی تو ان کو دیکھ کر اپنی یاد تازہ کر لیتے، لیکن جب وہ نسل ختم ہو گئی اور ان کی اولادیں پیدا ہوئیں تو ان کو دماغ میں شیطان نے یہ ڈال دیا کہ بھائی یہ جو فوٹو ہے یہ فوٹو نہیں ہے، اصل میں تمہارے باپ دادا تو ان کی عبادت کرتے تھے، تو جب تم ان کی عبادت کرو گے، ان کے سامنے نظر نیاز چڑھاؤ گے، ان کو جا کے چومو گے، ان کو جا کے ہاتھ پھیرو گے اور ان کا خوشبوئیں لگاؤ گے، ان کے گلے میں پھول ڈالو گے، تو وہ اللہ والا جو ہے وہ خوش ہو جائے گا جس کی یہ تصویر ہے۔ جب وہ اللہ والا خوش ہو جائے گا تمہارا کام بن گیا، وہ اللہ سے تمہاری سفارش کر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہہ دے گا کہ یہ تو میرا مرید ہے، میرے ماننے والا ہے، ساری زندگی بیچارہ میری صورت بنا کے بیٹھا رہا ہے اپنے گھر میں۔ تو اسی طرح اگر فرشتوں نے دیکھا کہ تم ان کی شکل کی عبادت کر رہے ہو تو فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو اللہ کی بیٹیاں اللہ کو کہہ دیں گی تو تمہیں جہنم سے نجات مل جائے گی۔ تو اصل میں یہ تھا سارا بت پرستی کا مسئلہ، جیسے کہ باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہوا موجود ہے کہ جو مکے والوں کا سب سے بڑا بت تھا لات، جس کا نام لات تھا، اصل میں کان رجلا یلت السویکا، وہ ایک آدمی تھا، بڑا عابد آدمی تھا، بڑا غریب اور صالح آدمی تھا۔ جب حج کے دن آتے تو حاجیوں کو ستو بنا کر وہ کھلایا کرتا تھا، اس کے پاس اور تو دولت نہیں تھی بیچارے کے پاس کہ وہ ان کو حلوے کھلاتا، تو وہ ستو بنا کے رکھ لیتا اور پانی میں ڈالتا اور میٹھا ڈالتا اور حاجیوں کو پلا دیتا۔ تو جب وہ بیچارہ فوت ہو گیا تو اس کی صورت پر انہوں نے ایک مجسمہ بنایا اور بنتے بنتے وہ خدا بن گیا۔ تو اس طرح سے یہ عبادت جو ہے وہ شروع ہوئی ہے۔ اچھا، اور ان عبادت کو پھر پکا کون کرتا ہے؟ وہ شیطان ہے۔ جیسے کہ میرے آقا خاتم الانبیاء
صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں، آپ جب تشریف لے آئے، مکہ فتح ہو گیا، تو آپ نے حضرت خالد بن الولید سے فرمایا کہ خالد، آپ ایک فوج کا دستہ لے کر فوراً جائیں، مکے اور طائف کے درمیان ایک بڑا بت تھا ان کا عزا ان کا، جس پہ بڑا فخر کرتے تھے قریش بھی اور بنو ثقیف بھی کہ لنا العزا ولا عزا لکم، کہتے تھے عزا خدا جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ نہیں ہے، مسلمان کیا تم ہمارا مقابلہ کرو گے؟ جس کا حضور پاک نے پھر جواب عطا فرمایا تھا کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا ولی و ناصر ہے، تمہارا ولی و ناصر نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جاؤ اور عزا کو ختم کرو۔ حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے، وہاں ایک مندر بنا ہوا تھا اور کھجوروں کے درخت تھے اور پانی کا انتظام تھا، اور وہاں ایک بہت بڑا بت بنا ہوا تھا۔ تو حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ جب قریب گئے تو وہاں اس کے کچھ مجاور شجاور بھی تھے، جیسے ہمارے ہاں ہوتے ہیں نا مجاور، تو پھر ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں نا، تو مجاورین بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو حضرت خالد بن الولید کو انہوں نے دیکھا تو نے کہا نا ہمارے خدا کو نہ چھیڑنا ورنہ تمہارے اوپر عذاب نازل کر دے گا، ورنہ تمہارے اوپر تباہی آ جائے گی۔ حضرت خالد بن الولید نے فرمایا اچھا میرے اوپر تو جب آئے گی، ابھی تو تمہارے خدا پر تباہی آ گئی ہے۔ تو انہوں نے جناب خیر اس کو بت کو توڑ ڈالا، درختوں کو کاٹ ڈالا، ان کے مندر کو گرا ڈالا، اور جنہوں نے مزاحمت کی ان کو بھی مار ڈالا، اور واپس آ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور آ کر آپ نے رپورٹ کی کہ حضرت آپ کے حکم کی تعمیل ہو گئی ہے اور میں نے اس شرک کے اڈے کو جا کے ختم کر دیا۔ آپ نے فرمایا نہیں تم نے کچھ بھی نہیں کیا، تم پھر جاؤ، ابھی عزا کو تم نے ختم نہیں کیا۔ تو کہا حضور میں تو ابھی توڑ کے آ رہا ہوں، میں نے تو ابھی اس کو توڑ ڈالا ہے اور کھجوریں کاٹ ڈالی ہیں اور مندر میں نے گرا ڈالا ہے، اور وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، کھجوریں کٹی ہوئی پڑی ہیں اور دیواریں گری ہوئی ہیں اور چیز گری ہوئی۔ آپ نے فرمایا تم پھر جاؤ، عزا تمہیں پھر ملے گا۔ حضرت خالد نے فرمایا کہ اب مجھے اللہ کے پاک پیغمبر نے جب حکم دے دیا تو میں کیسے انکار کر سکتا؟ تو آپ فوراً اپنا ایک دستہ لے کے فوراً وہاں پہنچے۔ فرماتے ہیں اب جب میں گیا تو وہاں رأیت امرأۃ، میں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے بڑی بد شکل، اور بال اس کے کھلے ہوئے ہیں اور مٹی اس نے سر میں ڈالی ہوئی ہے، اور اتنی ہیبت ناک اس کی صورت ہے کہ اگر کوئی عام آدمی دیکھے تو اس کی جان ہی نکل جائے۔ اور اس نے جو چیخنا شروع کیا کہ میرے قریب مت آنا اور تمہیں میں تباہ کر دوں گی اور یہ کر دوں گی۔ اور آگے تو خالد بن الولید تھا، اللہ کے ماننے والا، وہ کسی سے ڈرتا تھا؟ جو آدمی خدا سے ڈرتا ہو وہ ان بتوں سے ڈرتا ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ جب ہم خدا سے ڈرنا چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ ہمیں پھر ساری دنیا سے ڈراتا ہے کہ چلو مجھ سے ڈرنا تم نے چھوڑ دیا ہے تو اب چپراسی سے بھی ڈرو، اب بندے سے بھی ڈرو، اور سپاہی سے بھی ڈرو، اور پیسے والے سے بھی ڈرو، اور جانور سے۔ کیوں؟ اللہ کا ڈر جو نہ رہا دل میں تو پھر لاکھوں کا ڈر آ جاتا ہے۔ حضرت خالد بن الولید جیسا ایمان قوی والا آدمی، اس نے کہا تم نے جو کچھ کرنا ہے میرا کر لینا، مجھے تو حضور پاک نے حکم دیا ہے اور میں تمہیں آج نہیں چھوڑوں گا۔ تو حضرت خالد بن الولید نے اس عزا کو وہاں جا کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، پھر واپس آئے حضور کی خدمت پہ۔ حضور نے فرمایا کہ خالد ہاں بتاؤ؟ انہوں نے فرمایا ہاں یا رسول اللہ، میں اب گیا تو وہاں تو بت کی جگہ ایک عورت تھی۔ آپ نے فرمایا یہی تو ان کا عزا تھا، یہی تو اصل تھا وہ گمراہ کرنے والا جس کو تم نے اب جا کے ختم کیا۔ تو اصل وجہ کیا ہوتی ہے کہ جہاں شرک ہوتا ہے، جہاں بت پرستی ہوتی ہے، جہاں غیر اللہ کی عبادت ہوتی ہے، تو وہاں یہ شیاطین الجن جو ہیں یہ کیا کرتے ہیں، یہ مختلف شکلوں میں اس جگہ پہ چھپ جاتے ہیں، اور جب ان سے کوئی مانگنے والا آتا ہے اس کو کہتے ہیں جاؤ ہم نے تمہاری مراد پوری کر دی، جاؤ ہم نے تمہارا مسئلہ حل کر دیا۔ یا اس کے وہاں جو بیٹھے ہوتے ہیں مجاور، ان کے کان میں ڈال دیتے ہیں کہ یہ آدمی جو آ رہا ہے نا یہ بچہ مانگنے کے لیے آ رہا ہے اور اس کو تم بتلا دو، وہ آئے گا تو اس نے کہا اچھا ہاں تم اولاد کے لیے جاؤ جاؤ تمہاری اولاد ہو جائے۔ اب وہ تو موتقد ہو گیا غریب، اس نے کہا یہ تو پہنچا ہوا پیر ہے۔ اب یہ پتہ تو نہیں ہوتا کہ وہ پہنچا ہوا پیر نہیں، وہ تو شیطانوں کا بھی استاد ہے کہ اس کو بتانے والے جو ہیں وہ جن ہیں، اس کو خبر دینے والے جو ہیں وہ شیاطین الجن ہیں، اور وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے، اللہ ہر مسلمان کو صحیح عقیدہ نصیب فرمائے۔ اور بڑی ہماری بدقسمتی ہے کہ جو مشرکین اپنے بتوں پہ کرتے تھے وہی آج ہم نے بزرگوں کی قبروں پہ شروع کر دیا۔
اللہ کے جتنے اولیاء اللہ ہیں ان کی مزاروں پہ آپ جا کے دیکھ لیں، اسی طرح سجدہ ہوتا ہے، مزاروں کی چوکٹ پہ سجدے ہوتے ہیں، مزاروں کو بوسے دیے جاتے ہیں، باقاعدہ مزاروں کے طواف ہوتے ہیں، باقاعدہ ان پہ غلاف چڑھائے جاتے ہیں، باقاعدہ ان پہ پھولوں کی چادریں چڑھائی جاتی ہیں، باقاعدہ ہاتھ باندھ کے وہاں اپنی درخواستیں پیش کی جاتی ہیں۔ اس سے بڑا شرک دنیا میں اور کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی انسان وہ معاملہ جو اللہ کے کعبے کے ساتھ کرتا ہے وہ قبر سے کرے، جو اللہ سے مانگتا ہے وہ قبر والے سے مانگے، اور عقیدہ یہ رکھتا ہے کہ میں چونکہ ان کو کہہ رہا ہوں، اور بے عین ہی یہی عقیدہ تھا کہ جب مکے والوں سے پوچھا جاتا کہ اللہ کے بندو تم بڑے عقل والے آدمی ہو، ان بتوں کو جو پوج رہے ہو یہ کیا کریں گے، یہ تمہارا کیا کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ کچھ نہیں کریں گے، ہاں اولائی شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے اللہ کے پاس سفارشی ہیں، اللہ کو ہماری سفارش کر۔ اب بت بھی سفارش کرتا ہے، پتھر سفارش کرتا ہے، یعنی یہ مثلا یہ گلاس سفارش کرے گا، تو سفارش کا کیا معنی تھا کہ بھی جس کی یہ صورت ہے، جس کی یہ شکل ہے وہ سفارش کرے گا۔ کیونکہ آپ دیکھیں نا جی، اگر آپ کو مثلا کسی آدمی سے محبت ہے تو آپ اس کا فوٹو گھر میں لگا دیتے ہیں، آپ اس کی تصویر کو جناب ڈیکوریشن پیس بنا کے سجا دیتے ہیں، اور زیادہ محبت ہو تو لوگ اپنی تصویر جو ہے پرس میں بھی رکھ لیتے ہیں ساتھ، کیونکہ جب وہ ملے گا دیکھا اچھا بھائی یہ تو بڑا مجھ سے محبت کرتا ہے، ہر وقت میری تصویر ساتھ ہے، تو وہ بزرگ اسی لیے خوش ہو جاتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ یہ میری تصویر کا پجاری ہے، تو اس وجہ سے وہ ہماری سفارش کر دیں گے اللہ کو۔ اور یہی بالکل ہمارے جاہلوں کے اعتقاد ہے کہ اپنے پیروں کے فوٹو جو ہیں گاڑیوں میں لگائے ہوئے ہیں اور گھروں میں لگائے ہوئے ہیں، اور بعض لوگوں نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، انہیں قرآن کے پہلے صفحے میں فوٹو رکھا ہے حضرت مرشد کا، اور جب وہ قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہیں پہلے کھولیں گے، پہلے تو قرآن کو چومیں گے، چومنے کے بعد کھول کے حضرت کی زیارت کریں گے اپنے شیخ کی، پھر اس کو چومیں گے، اس کے بعد اللہ کا قرآن پڑھیں گے۔ اور عقیدہ یہ ہے کہ میں جو یہاں چوم رہا ہوں تو میرا پیر کو قبر میں بھی پتا ہے کہ میرا مرید چوم رہا ہے، کیوں اگر پتہ نہ ہو تو چومنے کا فائدہ، اگر پتہ نہ ہو تو کوئی آدمی سوتے ہوئے بچے کا پیار لیتا ہے تو بچے کو فائدہ ہوتا ہے یا تمہیں فائدہ ہوتا ہے؟ کہ نہیں یار چھوڑو، سوتے ہوئے بچے کا بھی کوئی پیار ہے، جب بچہ جاگے تو پیار کرو، اس کو پتہ لگے کہ میرا ماں باپ مجھ سے پیار کرتا ہے۔ اب وہ بیچارہ نیند میں ہے اور تم نے اگر پیار بھی کیا تو اسے کیا خبر ہے؟ اگر پیر کو پتہ نہ ہو تو پھر فوٹو رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ اور اگر پتہ ہو تو یہی شرک ہے کہ اللہ کی طرح اس کو عالم الغیب بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو ایسے غلط عقیدوں سے پناہ عطا فرمائے۔ اللہ کے اولیاء کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ زندہ ہوں ان کی صحبت میں بیٹھ کے دین سیکھیں، ان کے پاس جا کے ان سے دعائیں حاصل کریں، ان کی صحبت میں بیٹھ کے قرآن و سنت کا عمل سیکھیں، ان کی صحبت میں بیٹھ کے اپنی تربیت کریں۔ جیسے مثلا دنیا میں پہلوان اکھاڑے میں جا کے اپنی ورزشیں کرتا ہے، یہ دین کے پہلوان ہوتے ہیں، تمہیں دین میں ورزشیں کرواتے ہیں، تمہیں دین کے راستے میں لگاتے ہیں، اور اگر وہ فوت ہو جائیں تو ان کے لیے جا کے مغفرت کی دعا کریں کہ یا اللہ یہ تیرا ایک پیارا بندہ تھا، اس پہ بھی موت آ گئی، سب پہ فنا آنی ہے، تو اس پہ اپنی رحمت نازل فرما، اس کی قبر کو باغ جنت بنا، اس کی قبر کو نور سے بھر دے۔ تو تب جب تم اس کے لیے دعائیں کرو گے تو اللہ کی رحمت آ جاتی ہے کہ دیکھو ایک انسان ہو کر میرے پیارے بندے کے لیے مجھ سے دعائیں مانگ رہا ہے تو میں اس پہ رحمت کیوں نہ کروں۔ اس لیے ہمیشہ فلسفے کو سمجھیں، یہ معنی نہیں ہوتا کہ اللہ کے اولیاء سے مانگیں، ان سے جا کے درخواست کریں یا ان کی قبر پہ جا کے وہ حرکتیں کریں جو اللہ نے منع فرما دی۔ اسی لیے حضور نے فرما دیا کہ کسی قبر پہ چونا لگانا جو ہے منع ہے، قبر پہ عمارت بنانا جو ہے منع ہے، قبر پہ قبہ بنانا جو ہے منع ہے، قبر پہ بیٹھنا جو ہے منع ہے، قبر پہ ٹیک لگانا جو ہے منع ہے۔ حضور نے فرمایا قبر سامنے ہو تو نماز پڑھنا منع ہے، قبرستان کے اندر ایسے انداز میں نماز نہ پڑھیں کہ قبریں سامنے آ جائیں، تاکہ دور سے دیکھنے والا یہ نہ سمجھے کہ یہ اللہ کی نماز نہیں پڑھ رہا بلکہ قبروں کو سجدہ کر رہا ہے۔ تو جہاں جہاں تھوڑا سا بھی شبہ پڑ جاتا ہے وہاں اللہ تبارک و تعالی منع فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے حکم ہے نا کہ سورج نکل رہا ہو تو نماز نہ پڑھو، کیوں؟ ورنہ سورج کہاں ہے اور ہم کہاں ہیں؟ ہم کوئی سورج کی نماز نہیں پڑھ رہے، ہم تو نماز اللہ کی پڑھ رہے ہیں، لیکن دیکھنے والے کو دھوکہ لگ سکتا ہے
کہ بھی شاید یہ بھی سورج کی عبادت کر رہا ہے۔ حکم ملا کہ سورج ڈوب رہا ہو تو نماز نہ پڑھو کہ کہیں دیکھنے والے کو شبہ نہ پڑ جائے۔ حکم ملا کہ اگر جنازہ پڑھو تو رکوع نہ کرو، سجدہ نہ کرو، تاکہ دیکھنے والے یہ نہ سمجھیں کہ میت کو سجدہ ہو رہا ہے اور میت کے آگے رکوع ہو رہا ہے، بلکہ فرمایا کھڑے ہو کر دعا مانگ لو، اللہ تبارک و تعالی قبول فرما لیں گے اور اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ تو اصل بات جو تھی وہ یہ تھی، اس لیے فرمایا یہ تین قسمیں ہیں، ایک تو کافر ہیں اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ، اور ایک ہے مشرکین۔ یہ اپنے شرک میں اتنے کھو چکے تھے کہ ایسے نہیں ہٹیں گے جب تک ان کے پاس کوئی ایسا بینہ نہ آئے، کوئی ایسی روشن دلیل نہ آئے، کوئی ایسی واضح بات نہ آئے کہ جو ان کو حق سمجھنے پر مجبور کر دے۔ اب یہاں دیکھیں کہ مشرکین حالانکہ زیادہ سخت ہیں، کیوں؟ مشرکین کی تو لڑکیوں سے نکاح بھی جائز نہیں ہے، اہل کتاب کی لڑکیوں سے تو نکاح جائز ہے، لیکن یہاں اللہ نے اہل کتاب کا ذکر پہلے کیا ہے اور مشرکین کا ذکر بعد میں کیا۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، تو پہلے اہل کتاب کا ذکر ہے اور بعد میں مشرکین کا ذکر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل کتاب ان کا ذکر پہلے کیا گیا کیونکہ ان کی برائی مشرکین سے بڑھ گئی، کیونکہ وہ تو علم والے ہیں، ان کے پاس تو پہلی کتاب موجود ہے، ان کے پاس تو تورات و انجیل موجود ہے، اس کے باوجود وہ کفر میں پڑے ہوئے ہیں، تو لہذا وہ تو مشرکین سے بھی برے ہیں۔ مشرکین چلو مشرک ہیں، کافر ہیں، بت پرست ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی نبی نہیں آیا، ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، ان کے پاس کوئی سابقہ منزل من السماء اللہ کی طرف سے اتری ہوئی کتاب نہیں آئی، لیکن ان کے پاس تو کتاب آئی، ان کے پاس تو اللہ کا نبی آیا، اللہ کا رسول آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، لیکن اس کے باوجود یہ کفر میں پڑے ہوئے۔ تو اس لیے یہاں اہل کتاب کا ذکر پہلے کیا گیا اور مشرکین کا ذکر جو ہے وہ بعد میں کیا گیا۔ اور ایک علماء نے فرمایا، یاد رکھو یہاں یہ اشارہ بھی ہے کہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، کیونکہ میرے آقا کا ذکر ہے آگے، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ۔ تو حضور پاک کے زمانے میں بھی یہی قسمیں تھی، مکے میں مشرکین تھے اور مدینے میں کون تھے؟ یہود اور نصارہ۔ مدینے میں زیادہ یہودی تھے، بنو نذیر، بنی قینقاع، اور اسی طریقے سے اور قبائل تھے یہود کے جو مدینہ منورہ کے قریب آباد تھے، اور اسی طرح نجران میں اور دیگر علاقوں میں نصرانی آباد تھے۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ لوگ جو تھے یہ اس وقت مکے کے ارد گرد میں مشرکین تھے۔ اسی طرح طائف میں بھی بنو ثقیف جو ہیں وہ بھی مشرک تھے۔ اسی طریقے سے راستے میں جتنے قبائل ہیں مکہ اور مدینہ کے راستے میں یہ بھی تقریباً مشرک تھے، اور مدینہ منورہ میں بھی کافر مشرک تھے، لیکن زیادہ جو تھے بنو نذیر اور اسی طریقے سے بنو قینقاع وغیرہ کے یہود تھے۔ اصل میں یہ یہود شام سے ہجرت کر کے آئے تھے مدینہ، یہ مدینہ کے رہنے والے نہیں تھے، اصل میں یہ شام سے آئے تھے اور اس انتظار میں تھے کہ ایک نبی پیدا ہوگا آخر زمان، ہم اس پہ ایمان لائیں گے۔ لیکن جب حضور پاک تشریف لے آئے تو انہوں نے بجائے ایمان لانے کے کفر کیا اور حسد کیا اور عداوت میں مبتلا ہو گئے کہ بھئی نبوت جو ہے وہ بنی اسرائیل سے اب نکل گئی ہے اور بنو اسماعیل میں منتقل ہو گئی ہے، لہذا جب نبی ہمارے خاندان سے نہیں آیا ہم کلمہ نہیں پڑھتے، اگر نبی آتا بنو اسرائیل سے تو ہم کلمہ پڑھ لیتے، اور لیکن نبی آیا ہے ولد اسماعیل سے، لہذا ہم کلمہ، حالانکہ جہالت ہے بھئی بنو اسرائیل کا اگر تم مانتے ہو حضرت اسحاق کو، تو حضرت اسحاق کس کی اولاد ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے، اور حضرت اسماعیل بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے، باپ تو ایک ہے نا، حضرت ابراہیم الخلیل، ان کے بیٹے ہیں آگے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل، پھر حضرت اسحاق کی اولاد میں آئے حضرت یعقوب، حضرت یعقوب کی اولاد میں آئے حضرت یوسف، اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں آئے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے تمام انبیاء پہ کروڑوں صلاۃ و سلام بھیجیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے شان میں اور زیادہ سے زیادہ مدارج میں ترقیاں عطا فرمائیں اور ہمیں ان کا ادب و احترام نصیب فرمائیں۔
تو اس لیے یہاں ان تین کا ذکر کیا گیا کہ اس وقت یہ تین جو تھے یہاں موجود تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. فرمایا لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین. اور یاد رکھو اس آیت میں ایک اور اشارہ موجود ہے, لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب, یعنی کافر جو اہل کتاب میں سے جو کافر ہوئے. اس کا مطلب ہے کہ بعض اہل کتاب ایسے بھی تھے جو کافر نہیں تھے, یعنی بعض اہل کتاب ایسے بھی تھے جو صحیح معنوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین پہ تھے, جو صحیح معنوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں تھے. لیکن بہت سارے ایسے بھی تھے جو دین کو چھوڑ کے ہٹ گئے, انہوں نے تثلیث کا عقیدہ بنا لیا, کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا لیا, کسی نے عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا لیا, وہ راستے سے ہٹ گئے. لیکن حضور کے آنے کے بعد یاد رکھو جتنے موجود تھے, جب حضور پہ انہوں نے کلمہ نہ پڑھا تو اب سب کے کفر میں کوئی شبہ نہ رہا, کیونکہ قاعدہ یہ تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو پہلے دین ختم, پہلی شریعتیں ختم, پہلی کتابیں ختم, اب ایک ہی دین ہے قیامت تک جو دین اسلام ہے. اور اسی کے لیے بشارت دی تھی تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کا ذکر پہلے کیا. اچھا, اب بعض علماء فرماتے ہیں کہ بینہ سے مراد جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے, اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہ, بینہ سے مراد خود حضور پاک ہے. بینہ سے مراد جو ہے وہ خود حضرت. کھلا ہوا معجزہ تھا کہ اگر کوئی آدمی بغض کی عینک اتار کے دیکھے تو فوراً مان لیتا تھا کہ آپ سچے. ایک ہے بغض کی عینک چڑھی ہوئی ہو تو پھر تو کوئی آدمی اچھا نظر نہیں آتا. آپ کا دشمن نماز بھی پڑھ رہا ہو تو آپ کہیں گے مکر کرتا ہے. آپ کا دشمن اگر خیرات بھی کر رہا ہو آپ کہیں گے جی لوگوں کو دکھاتا ہے, خام خواہ جانتے ہیں ہم اس کو کیا خیرات ویرات کرتا ہے, تو لوگوں کو دکھا رہا ہے. اگر آپ کا دشمن کوئی اچھا کام بھی کر رہا ہو تو آپ اس کو بغض کی عینک سے دیکھیں گے, عینک سرخ ہو تو پورا ملک سرخ نظر آتا ہے, اور اگر سبز شیشہ چڑھا لیں تو پھر پورا ملک آپ کو سبز نظر آئے گا. لیکن اگر حضور پاک کے وجود پہ غور کریں, مثلا اسی بات کو دیکھ لیں کہ ایک ایسی ذات پاک اللہ کے کروڑوں صلاۃ والسلام جس کی ولادت ہوئی مکہ میں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مولد مبارک کیا ہے, مکہ مکرمہ. اچھا, جب حضور پیدا ہوئے تو مکے میں کوئی مدرسہ ہے, کوئی یونیورسٹی, کوئی کالج, کوئی وہاں تعلیمی ادارے, کوئی تعلیمی وسائل, کوئی لائبریری, کوئی کتابیں, کوئی لکھے پڑھے لکھے لوگ, کچھ نہیں. بالکل امت امیہ, ایک ایسی قوم بس رہی ہے کہ جس میں پڑھے لکھے لوگوں کا تو کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے. یعنی میرے آقا جب پیدا ہوئے ہیں تو سارے مکے میں صرف 17 آدمی تھے جو تھوڑا بہت لکھنا جانتے تھے. سارے مکے کی آبادی میں کل 17 آدمی تھے جن کو لکھنا پڑھنا تھوڑا بہت آتا تھا, جن میں حضرت عمر بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو بھی ابتدا میں لکھنا پڑھنا تھوڑا بہت آتا تھا. تو اب جناب آپ اندازہ فرمائیں کہ ایک نبی امی ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہو کہ باپ پیدائش سے پہلے فوت ہو جائے, والدہ بعد میں فوت ہو جائے, پھر چچے کی تربیت میں آئے, دادے کی تربیت میں آئے, دادا فوت ہو جائے, پھر چچا کی تربیت میں آئے, چچا فوت ہو جائے, اور پھر آپ کے پاس نہ دولت کی فراوانی, نہ آپ کے پاس کوئی باہر جانے کے ذرائع اور اسباب. پوری زندگی 40 سال مکے کی وادی کے اندر گزر گئی, اور وادی بھی ایسی جو وادی غیر ذی زرع, جہاں نہ آبادی ہے, نہ تجارت ہے, نہ سبزہ ہے, نہ باغ ہے, نہ لوگوں کا آنا جانا ہے. ایک قبائل قریش ہیں, کچھ قبائل جرہم کے ہیں, کچھ قبائل عمالقہ کے ہیں, اور وہ لوگ آباد ہیں. اور گزر بسر کیا ہے کہ شکار کر لیا اور پرندے مار لیے اور کوئی جانور مار لیا اور اس کو ذبح کیا اور گوشت بنا کے کھا لیا, یہ ان کا گزران ہے. یعنی ان کے پاس کیا تھا, صرف زیادہ سے زیادہ گوشت اور پانی, اور پانی بھی زمزم کا پانی تھا, اور تو کنویں بھی نہیں تھے. یہ تو سارے بہت بعد میں آئے, اصل کنواں جو تھا وہ زمزم کا پانی تھا. اسی لیے بعض روایات میں آتا ہے کہ
کہ آپ دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں، آپ اتنا گوشت استعمال نہیں کر سکتے جتنا مکے میں کر سکتے ہیں، کیونکہ ابتدا میں چونکہ ان کی گزر اوقات جو تھی صرف گوشت پر اور پانی پر تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرما دی۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرما دی تو آج تک اس دعا کا اثر ہے کہ پانی اور گوشت جو ہے مکے میں نقصان نہیں دیتا، اور کسی ملک میں آپ اگر اتنا زیادہ استعمال کریں گے تو لازمی بات ہے کہ آپ کو نقصان ہوگا، آپ کو سبزی اور مختلف چیزیں تبدیل کر کے کھانی ہوں گی۔ اور یہاں تو غریب سے غریب آدمی کا گزارا ہی مرغی سے یا گوشت سے ہی ہوتا ہے، سبزی الٹا مہنگی ہوتی ہے اور گوشت سستا ہوتا ہے، تو اس لیے غریب آدمی تو مرغی لیتا ہے 6 ریال کی، وہ کہاں 18 ریال کی بھنڈی خریدتا پھرے، اس سے بہتر ہے کہ وہ 6 ریال کی 1 کلو کی مرغی لے کے کیوں نہ کھا لیں۔ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوئی تھی پانی کے لیے، پھلوں کے لیے اور گوشت کے لیے، انہوں نے سبزی کے لیے دعا ہی نہیں کی، انہوں نے سبزی کے لیے دعا نہیں کی، ورنہ اللہ قادر ہے یہاں سبزی بھی عام ہو جاتی، اب تو خیر وہ بھی ملتی ہے لیکن پھر بھی یعنی مہنگی ہے بنسبت پھلوں کے۔ تو اس وجہ سے علماء نے لکھا کہ اب دیکھیں 40 سال آپ کے ایسے گزر گئے اور غار میں اکیلے بیٹھے ہیں، تو وہ پاک پیغمبر جو 40 سال کسی استاد سے ایک لفظ نہ پڑھا ہو، 40 سال کے بعد پہاڑ سے اترے اور ساری دنیا کو پڑھا دے، تو اس سے بڑا کوئی معجزہ تھا آپ کے وجود میں؟ کہ بھی جس انسان نے کل تک ہمیں کہ یہ بھی نہیں کہا کہ میں پڑھا ہوا ہوں، یہ بھی نہیں کہا کہ میں نے کوئی کتاب لکھی ہے، میری کوئی تعریف ہے، میری کوئی تصنیف ہے، بالکل آپ نے اپنا صداقت سے، امانت سے، عبادت سے، دیانت سے وقت بسر کر دیا، اور آج پہاڑ سے اتر کے آئے ہیں تو ایسا کلام پڑھ رہے ہیں کہ جس کا دنیا کی کوئی طاقت مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ایک ایسا کلام مبارک آپ کی زبان پہ جاری ہے، اور وہ کلام ہے بھی عربی میں۔ چلو اگر کسی فرانسیسی زبان میں ہوتا، سریانی میں ہوتا، عبرانی میں ہوتا، کسی اور زبان میں ہوتا تو مکے والے کہہ سکتے تھے کہ جی پتہ نہیں، ہمیں تو سمجھ نہیں آتی کیا پڑھ رہے ہیں آپ، ہمیں تو سمجھ نہیں آتی، لیکن ہے بھی عربی، زبان بھی عربی، لغت بھی عربی، اور لغت بھی قریش، اور سارے اکٹھے ہو جائیں تو مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، ان کے مقابلے پہ ایک حرف بھی نہیں پڑھ سکتے، ایک آیت بھی نہیں پڑھ سکتے۔ حتیٰ کہ پہلے زمانے میں رواج ہوتا تھا عربوں کا کہ وہ شعر بڑے کہتے تھے، شاعر بڑے ہوتے تھے عربوں میں بڑے بڑے شعراء گزرے ہیں، بڑے بڑے عبقری گزرے ہیں، بڑے بڑے نابغہ لوگ گزرے ہیں، اور آج بھی ان کے اشعار کو پڑھ کے آدمی دنگ رہ جاتا ہے۔ اگر یعنی آپ شعراء عرب کا کلام پڑھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ نے کتنی ان کو فصاحت دی تھی، کتنی ان کو بلاغت دی تھی کہ بالکل بدو، بالکل اعرابی، بالکل جاہل، لیکن شعر ایسا کہہ رہے ہیں کہ دنیا حیران ہو جائے۔ تو پھر وہ شعروں کے مقابلے کرتے تھے کہ شعر لکھا اور کعبے پہ لٹکا دیا کہ جی میں نے یہ قصیدہ لکھا ہے، یا غزل لکھا ہے، یا مرثیہ لکھا ہے، یا مدح لکھی ہے، یا حجب لکھی ہے، یا تضمین لکھی ہے، یا قافیہ لکھا ہے، تو آپ اگر جرت ہے تو اس کے مقابلے پہ لکھیں۔ تو ایک آدمی نے ایسا کیا، قرآن کی ایک چھوٹی سی سورت بھی لکھ کے کعبے پہ لٹکا دی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اتنی چھوٹی سی آیت مبارک، چھوٹی سی سورت مبارک جو قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے، اس نے بھی ایک لکڑی پہ لکھا اور دیوار، کعبۃ اللہ کی دیوار پہ لٹکا دی۔ اب جو بھی وہاں سے شاعر گزرے کھڑا ہو جائے، جو بھی ادیب گزرے کھڑا ہو جائے، جو بھی بڑے بڑے لوگ گزرے حیران ہیں ابھی یہ کیسا کلام ہے۔ آخر ایک شاعر جب مجبور ہوا نا جی، تو اس نے اس کے نیچے لکھ دیا کہ لیس ھذا من کلام البشر، یہ کسی بندے کا کلام نہیں۔ اس نے کہا یہ انسان کا کلام ہو نہیں سکتا کہ اتنا مختصر، اتنا جامع، اتنا معنی، اتنا کامل، اتنا مکمل کہ جملے 3 ہیں اور لکھنے بیٹھو تو 300 صفحے کی کتاب لکھ ڈالو، اور اس کے اندر اتنے معانی ہیں اور اتنے علوم ہیں اور اتنے معلومات ہیں، اور نے کہا یہ کسی انسان کا کلام ہی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح میرے آقا خاتم الانبیاء سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے بارے میں کافر کٹھے ہو گئے۔ کسی نے کہا کہ بھائی حضور جو پڑھتے ہیں نا یہ سمجھ نہیں آتی کیسی کلام ہے،
کسی نے کہا میاں سمجھ کیا ہے، جادو ہے۔ کسی نے کہا کہ نہیں یہ پھر پرانے زمانے میں جیسے رستم اور اسفندیار اور الف لیلا کے قصے کہانیاں گزرے ہیں، حضور کو بھی کوئی آدمی ملا ہوا ہے اور وہ ان کو پرانی باتیں ڈھونڈ کے لے آ دیتا ہے اور آپ ہمیں۔ تو ولید ابن المغیرہ ان کا بڑا سمجھدار آدمی تھا، اس نے کہا ٹھہرو، تم سارے کوئی جھگڑے میں نہ پڑو، میں ابھی جاتا ہوں حضور کی خدمت میں اور میں واپس آ کے تمہیں بتلاتا ہوں کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں یہ کیا ہے۔ اور تم جانتے ہو کہ میں شعر کو سمجھتا ہوں، نثر کو سمجھتا ہوں، ادبیت کو سمجھتا ہوں، لغت عرب کو سمجھتا ہوں، اور مجھے اللہ نے بڑا عقل۔ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، تم تو ہمارے سب سے پڑھے لکھے آدمی ہو، سمجھدار ہو، تم جاؤ۔ حضور مسجد الحرام میں بیٹھے تھے، ولید آ گیا اور آ کے بیٹھ گیا حضور کے سامنے اور کہنے لگا کہ چچے کے بیٹے، میں تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ یہ ہمارا جو آپ کا مقابلہ ہو رہا ہے اور لڑائیاں اور جھگڑے اور اختلافات اور ٹکراؤ اور آپس کے اندر اتنے بڑے تضادات کا ہم شکار ہو رہے ہیں، تو آپ اس میں کوئی نرمی، کوئی لچک نہیں پیدا فرما سکتے؟ تو اس طرح بڑی نصیحت سے باتیں کرنے لگا اور کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے سنائیں کہ آپ پر جو وحی اترتی ہے وہ کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن پڑھا، ابھی آپ نے 4 آیتیں پڑھی تھی، 4 آیتیں، آگے عرب تھا نا جی، آخر عرب تو تھا، وہ لغت کو سمجھنے والا آدمی تو تھا، تو اس نے کہا بس 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 یا رسول اللہ، بس اتنی کافی ہو گئی۔ تو حضور نے فرمایا، سونے کا نہیں، بس حضور آگے میں برداشت ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس سے جب پوچھا گیا کہ تمہیں کیا ہو گیا، انہوں نے کہا جب حضور نے فرمایا ان عذاب ربک لواقع، تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ ابھی اللہ کا عذاب اترے گا اور مجھے پکڑ لے گا، اس لیے میں آگے سننے کی تاب نہیں رکھتا تھا۔ واپس آیا تو وہ بیٹھے رہے، قریش سیدھا گھر چلا گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھاگو پتہ کرو کیا بات ہے۔ انہوں نے کہا تم جو کہتے ہو جادو شادو، کوئی جادو شادو نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام، یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہو سکتا۔ تو ابو جہل کو انہوں نے کہا ولید بھی گیا، اس نے کہا اچھا ٹھہرو میں اس کو جا کے پھر گمراہ کرتا ہوں، وہ بڑا دشمن تھا۔ پھر بہرحال ایک لمبی بات ہے، تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس سے بڑا کوئی معجزہ ہے کہ 40 سال کے بعد، اسی لیے حضور نے فرمایا کہ لبثت فیکم عمرا، اور میں نے تم میں اپنی عمر گزاری ہے، میں تم میں پیدا ہوا ہوں، تمہارے اندر میرا بچپن گزرا ہے، میرا شباب گزرا ہے، میری جوانی گزری ہے، میری امانت، دیانت، صداقت، شرافت، سیرت، صورت سب کے تم گواہ ہو، اور 40 سال کے بعد جو میں بات کہہ رہا ہوں اب اس کا تم انکار کرتے ہو۔ تو حضور کا تو وجود مبارک خود دلیل تھا، اسی لیے آپ نے نہیں دیکھا کہ قرآن پاک نے جہاں فرمایا کہ ہم نے نبی پاک کو بھیجا ہے بشیر بنا کر، بشارت دینے والے مومنین کو، اور نذیر بنا کے بھیجا ہے تاکہ منکرین کو انذار فرمائے، اور فرمایا ہم نے آپ کو سراجم منیرا، آپ کو ہم نے روشن چراغ بنا کے بھیجا ہے کہ جیسے ایک روشن چراغ جل رہا ہو تو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ جی کیا ہے، جہاں اب دیکھیں بتی جل رہی ہے، ہر آدمی کہے گا جی بتی جل رہی ہے، جہاں ایک روشنی ہے، جہاں ایک چراغ جل رہا ہو، جہاں سورج نکلا ہوا ہو، تو کوئی یعنی اندھے سے اندھا آدمی بھی کہے گا کہ جی یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، یہ بجلی ہے۔ تو حضور پاک کی صداقت اور آپ کی نبوت، آپ کا وجود اتنی کھلی ہوئی دلیل تھی کہ اگر کوئی اسی پہ بھی غور کر لیتا تو وہ فوراً اللہ پہ ایمان لے آتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، تو بعض علماء نے فرمایا کہ یہاں بینہ سے مراد جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا رسول من اللہ، اللہ کی طرف سے جو قاصد بنا کے بھیجا گیا، اللہ کی طرف سے جو پیغمبر بنا کے بھیجا گیا، اور اس کا وظیفہ کیا، یتلو صحفا مطہرہ، یتلو تلا یتلو، یاد رکھو تلاوت کا معنی ہوتا ہے پڑھنا، تلاوت کا معنی ہوتا ہے پڑھنا، جیسے قرات کا معنی ہوتا ہے پڑھنا، لیکن تلاوت اور قرات میں ایک لطیف فرق ہے۔ قرات کا معنی تو ہوتا ہے اگر آپ اخبار بھی پڑھیں گے تو آپ کو کہیں گے کہ اخبار پڑھا، آپ کوئی رسالہ پڑھیں گے، کتاب پڑھیں گے، کچھ پڑھیں گے، لیکن تلاوت کا معنی یہ ہوتا ہے ایسے پڑھنا جیسے اس چیز کے پڑھنے کا حق ہو، یعنی اس کو ایسے پڑھا جائے کہ یہ نہیں کہ قاف کے بجائے کاف پڑھتے رہیں اور
کسی جگہ الف کے بجائے آپ الف چھوڑ جائیں نا، اس چیز کو اس کے حق کے مطابق پڑھنا، تو اس کو جب آپ اس حق کے مطابق پڑھیں گے تو پھر اللہ اس پہ ثواب بھی عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے پھر لفظ تلاوت جو ہے یہ خاص ہو گیا قرآن کے لیے کہ جی فلاں آدمی تلاوت کر رہا ہے، مانا ہوتا ہے قرآن پڑھ رہا ہے، ورنہ تو یہ ہے کہ پڑھ رہا ہے قرآن شریف لیکن کہتے ہیں جی آپ ان کو نہ چھیڑیں، وہ تلاوت میں مصروف ہیں، وہ تلاوت کر رہے ہیں، وہ تلاوت فرما رہے ہیں۔ تو یہ اسی لفظ سے ہے یتلو سے کہ یتلو علیہ یتلو رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، کہ وہ تلاوت فرماتے ہیں، یعنی ایسی کتاب کی تلاوت کے جس کا حق کے تلاوت ادا کیا جائے، یعنی اس کو صحیح طریقے سے پڑھا جائے اور پھر اس کے پڑھنے پر ثواب بھی مرتب ہو، اس لیے فرمایا یتلو من صحفا مطہرہ۔ اچھا، صحف کہتے ہیں صحیفے، صحیفے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جیسے مثلا چند اوراق یا آپ لکھیں اور ان کو رکھ دیں، پھر دو اور لکھیں ان کو رکھ دیں، پھر اور لکھیں ان کو رکھ دیں، یہ صحائف کہلاتے ہیں، صحیفہ صحیفہ صحیفہ۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ قیامت والے دن بھی اللہ نے فرمایا صحفا منشرہ، کہ قیامت کا جب دن ہوگا تو اس دن جو ہے صحیفے پھیلائے جائیں گے۔ تو مراد کیا ہے؟ نامہ اعمال، ہر آدمی کا نامہ اعمال جو لکھا ہوگا وہ اس کو پھیلا دیا جائے گا، اور ایمان والوں کو دائیں ہاتھ میں ملے گا اور کافروں کو بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ اللہم اجعلنا من اصحاب الیمین ولا تجعلنا من اصحاب الشمال، یا اللہ ہمیں بھی اصحاب الیمین میں اپنی رحمت سے بنا لینا، شامل فرما لینا، اور ہمیں اصحاب الشمال سے بچانا، کفر سے اور شرک سے اور تمام انواع کفر انواع شرک سے ہمیں محفوظ رکھنا، اور ایمان پہ ہماری موت آئے اور کلمہ توحید پر ہمارا خاتمہ ہو۔ تو اس لیے اب جناب سمجھیں، تو یہاں آیا ہے کہ یتلو من اللہ صحفا مطہرہ، تو اب صحف سے کیا مراد ہے؟ تو علماء نے فرمایا کہ صحف سے مراد ہے قرآن پاک، کیونکہ قرآن مقدس جو ہے انہوں نے فرمایا کہ سب سے پہلے تو لوح محفوظ میں ہے، اور لوح محفوظ سے پھر آیا آسمان دنیا پر، آسمان دنیا سے پھر اترا 23 سال کی مدت میں ہمارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اور مطہرہ سے کیا مراد ہے؟ یاد رکھو پاکیزہ، کیونکہ وہ صحیفے جن میں اللہ کا قرآن ہے ان کے پاکیزہ ہونے میں کیا شبہ ہے کہ وہ پاکیزہ ہیں، اسی لیے حکم ہے کہ قرآن پاک کو آپ پاک جگہ پہ رکھیں، پاک جگہ پہ پڑھیں، اور پاکیزہ جگہ پر اس قرآن مقدس کو رکھا جائے۔ اور اسی سے علماء نے یہ مسئلہ بھی لیا ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ کوئی ناپاک آدمی جو ہے وہ اللہ کے قرآن کو نہ چھوئے۔ اللہ کے قرآن کو جیسے آدمی یعنی ناپاک ہے، جنابت کی حالت میں ہے، کوئی عورت حیض کی حالت میں ہے یا نفاس کی حالت میں ہے، تو اس طرح ان کو جو ہے قرآن پاک کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اس لیے کہ وہ پاک نہیں ہوتے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کافر اور مشرک جو ہے چونکہ وہ بھی پاک نہیں ہوتا، وہ شرک سے بھی پاک نہیں ہوتا، کفر سے بھی پاک نہیں ہوتا، اور جب شرک اور کفر سے پاک نہ ہو تو نجاسات ظاہرہ کا اسے کیا خیال ہوتا ہے؟ کافروں کو کیا نجاست سے، کافروں کا کیا تعلق ہوتا ہے نجاسات سے؟ وہ کافروں کا تو یہ عالم ہے کہ وہ پیشاب کو بھی اینٹی بایوٹک سیرپ سمجھ کے پی لیتے ہیں، ان کو نجاسات سے کیا تعلق ہے؟ وہ تو سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ چیز جو ہے یہ بھی ایک اینٹی بایوٹک ہے، اور پھر کہیں جانا بھی نہیں پڑتا، فیکٹری بھی اپنے پیٹ میں لگی ہوئی ہے، جب چاہا پی لیا۔ تو اس لیے ان کے ہاں نہ نجاسات ظاہری کی کوئی بات ہوتی ہے، نہ نجاسات باطنی کی کوئی بات۔ تو سب سے بڑی نجاست جو ہے وہ تو شرک ہے، شرک ہے اور کفر ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ نجاسات ظاہرہ ہے۔ تو علماء نے لکھا کہ قرآن مقدس کو آدمی پاک ہو کے پڑھے، کیونکہ ایسے صحیفے ہیں جو پاک ہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد علماء نے فرمایا کہ اگلی آیت کو سمجھیں، اللہ نے فرمایا رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ، فیہا کا ضمیر بھی اسی طرف گیا۔ تو اگر ہم صحفا مطہرہ سے بھی قرآن لیں تو اس کے اندر پھر کیا ہے؟ یعنی اللہ کی کتاب ہے جو بالکل صحیح اور ٹھیک ملت مستقیمہ پہ ہے۔ تو اب کیا مانے؟ یعنی قرآن میں قرآن ہے، اگر صحفا مطہرہ سے مراد بھی قرآن لیا جائے اور فیہا کا ضمیر بھی اسی طرف راجع ہو، اور فیہا کتب قیمہ، تو صحف سے مراد بھی قرآن، پھر قرآن میں قرآن ہے۔
تو یہ تو ترجمہ بھی نہیں بنے گا. تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ یہ آیت مبارک جو ہے تو کتبن سے یہاں مراد کیا ہے. اگر کتبن سے مراد ہم اللہ کی کتاب لیں اور قرآن لیں تو پھر تو ترجمہ بنتا نہیں ہے، چونکہ پہلے صحفاً مطہرہ ہے. تو اس لیے فرمایا علماء نے، یاد رکھو کہ جہاں کتاب بمانے قرآن آتی ہے، یاد رکھے کتاب بمانے قرآن بھی ہے. جیسے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو کتاب سے مراد کیا ہے؟ قرآن. اسی طرح یاد رکھو کتاب کا معنی حکم بھی ہوتا ہے، کتاب کا معنی حکم بھی ہوتا ہے، احکام بھی ہوتے ہیں، کیونکہ یہ مادہ جو ہے نا کاف تا با، یاد رکھیں یعنی کتاب کا مادہ کیا ہے؟ کاف تا با. تو یہ کاتبا کوتبا یہ جہاں بھی دیکھیں گے یہ حکم کے معنی میں بھی آتا ہے. جیسے مثلا قرآن میں دیکھیں آپ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو تم پر روزہ اللہ نے فرض کیا ہے. روزے کا جب حکم آیا تو کوتبہ کے لفظ سے آیا. اسی طرح فرمایا کتب علیکم القصاص فی القتل، اگر کوئی قتل ہو جائے تو قصاص اللہ نے فرض کیا ہے کہ اس کا بدلہ لیا جائے، قصاص دیا جائے. اسی طرح فرمایا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان، اللہ نے تم پر فرض کیا ہے کہ موت کے آنے سے قبل وصیت کے اپنے مسائل جو ہیں اس کو حل کر لو. تو آپ جہاں جہاں دیکھیں گے نا جی کاتبہ کوتبہ تو وہاں بے معنی حکم بھی آیا ہے. اسی طرح دو آدمیوں کو جب جھگڑا آیا میرے آقا کی خدمت میں، حضور پاک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی خدمت میں جھگڑا ایک آیا فیصلے کے لیے، تو آپ نے فرمایا لأقضین بینکما بکتاب اللہ، آپ نے فرمایا میں تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہوں بکتاب اللہ، مانے بے حکم اللہ، جو اللہ کا حکم ہے اس کے. تو کتاب بمانے حکم بھی ہے، کتاب بمانے احکام بھی ہے. کتب علیکم الصیام، اور اسی طریقے سے کتب علیکم القصاص فی القتل، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت. تو اب جناب ترجمہ کریں گے تو بالکل الحمدللہ صحیح ہو جائے گا. رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، ایسی پاکیزہ کتاب فیہا کتب قیمہ، اس کتاب کے اندر بڑے بڑے ایسے حکم ہیں جو بالکل مستقیم اور سیدھے ہیں، ایسے احکام ہیں اس کتاب میں. تو اب یہاں کتب بمانے احکام آیا، یعنی ایسی کتاب حضور پڑھتے ہیں، ایسے صحیفے پاکیزہ پڑھتے ہیں کہ اس کے اندر بہترین احکام ہیں، اور ایسے احکام ہیں، ایسے اوامر ہیں، ایسے فرائض ہیں، ایسے شرائع ہیں ماشاءاللہ قیمہ، بالکل ثابت رہنے والے، جن کے اندر کوئی ٹیڑھا پن نہیں، کوئی کجی نہیں ہے. اللہ کا جتنے حکم ہیں، اللہ کے جتنے اوامر ہیں، یعنی آج دیکھیں 1500 سال گزر گئے، آپ کی پارلیمنٹ قانون بناتی ہے، آپ کے بڑے بڑے مقننہ کے ادارے قانون بناتے ہیں، آپ کے بڑے بڑے جیوری کے ماہر لوگ بیٹھ کے کوئی قانون بناتے ہیں، لیکن 2 سال 4 سال 10 سال کے بعد فیل ہو جاتا ہے. اس کو پھر آپ کو ترمیم کرنی پڑتی ہے، امینڈمنٹ کرنی پڑتی ہے، اس میں آپ کو پھر اور تبدیلیاں لانی پڑتی ہیں، اس کے اندر آپ کو کچھ ختم کرنے پڑتے ہیں، کچھ اور بڑھانے پڑتے ہیں. حالانکہ بڑے بڑے دماغ بیٹھتے ہیں، بڑے بڑے وکلاء بیٹھتے ہیں، بڑے بڑے لائرز بیٹھتے ہیں، بڑے بڑے قانون کے ماہرین بیٹھتے ہیں اور قانون بناتے ہیں، لیکن 1 سال 2 سال پھر وہ کہتے ہیں جی اب تو نہیں چل سکتا، اب تو اس میں تبدیلی کرنی بڑی ضروری ہے، ورنہ اب آنے والی ضرورت کے مطابق نہیں چل سکتا. لیکن اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ قیامت تک قائم ہے، اس میں کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اندر کسی رد و بدل کی ضرورت نہیں ہے. یعنی اگر آپ نے تجربہ کرنا ہو، آج بھی اس قانون پہ عمل کر کے دیکھ لو، پوری دنیا میں امن ہو جائے گا. یعنی اس کی چھوٹی سی مثال، یہ ملک آپ کے سامنے چھوٹی سی ایک مثال ہے. اور اسی طریقے سے اس کے مقابلے پر آپ کے وہ ملک جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ عقل والا، سب سے زیادہ قانون والا، سب سے زیادہ اپنے علوم پر فخر کرنے والے، ٹیکنالوجیوں پر فخر کرنے والوں کا یہ عالم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے، کہیں چوریاں ہیں، کہیں ڈاکے ہیں، کہیں قتل ہیں، کہیں لوٹ مار ہے، عصمت دری ہے، آبرو ریزی ہے.
یعنی کسی عزت والے کی عزت محفوظ نہیں، جان محفوظ نہیں، مال محفوظ نہیں، آبرو محفوظ نہیں۔ کبھی قانون بناتے ہیں کہ جناب لواطت کی اجازت دے دو، بدفعلی کرنے کی بھی اجازت دے دو، پھر کہتے ہیں اس سے تو بڑی گڑبڑ ہو گئی، اب اس کو منع کر دو۔ پھر قانون بناتے ہیں کہ طلاق کا حق عورت کو دے دو، پھر کہتے ہیں یہ بھی گڑبڑ ہو گئی، عورت کو بھی نہ دو مرد کو دے، پھر کہتے ہیں نہیں یہ بھی گڑبڑ، مرد کو بھی نہ دو، اچھا دونوں کو نہ دو، تو کیا کرو؟ یعنی کو پاگلوں کا قانون ہے، اور اعتراض کرتے ہیں اسلام کے قانون پر، اسلام کے قانون پہ اعتراض کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے۔ جو سب سے بڑے یعنی اپنے جمہوری ہونے پہ فخر کرتے ہیں، وہاں دیکھ لیں گورے اور کالے کا کیا حشر ہو رہا ہے، لیکن اس کے مقابلے پہ اسلام میں دیکھیں کہ ایک ہی دسترخوان پہ سیدنا صدیق بھی بیٹھا ہے اور بلال بھی بیٹھا ہے، ایک ہی دسترخوان پہ آپ دیکھیں گے تو حضرت عمر بھی بیٹھا ہے، عثمان بھی بیٹھا ہے، علی بھی بیٹھا ہے، طلحہ زبیر بھی بیٹھے ہیں، اور سلمان بھی بیٹھا ہے، بلال بھی بیٹھا ہے، خباب بھی بیٹھا ہے، گورے بھی بیٹھے ہیں، کالے بھی بیٹھے ہیں، عربی بھی بیٹھے ہیں، فارسی بھی بیٹھے ہیں۔ جدھر نظر ڈالیں گے یہ چیز اگر آپ کو نظر آئے گی تو صرف اسلام میں نظر آئے گی، قرآن میں نظر آئے گی، دین میں نظر آئے گی، اور کسی جگہ نظر آ ہی نہیں سکتی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرا مدنی پاک جو ہے وہ ایسے پاکیزہ صحیفے آپ کو پڑھ کے سناتا ہے، فیہا کتب قیمہ، کہ اس کے اندر ایسے ایسے احکام ہیں، اس کے اندر ایسے ایسے اوامر ہیں، اس کے اندر ایسے ایسے فیصلے قیمہ، بالکل سیدھے، اور خود بھی سیدھے اور سیدھا کرنے والے بھی ہیں۔ ایسی ملت ہے، اسی لیے حضور پاک نے فرمایا کہ ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا، آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک چمکتی ہوئی شریعت دے کر جا رہا ہوں جس کی رات جو ہے وہ بھی دن کی طرح روشن ہے، لیکن شرط تو یہ ہے کہ ہم شریعت کو پکڑیں، ہم اسلام کو قبول کریں۔ ہم تو اسلام کا لیا ہوا ہے ہم نے اس حد تک کہ ہم سرکاری مسلمان ہیں، یعنی ہم قانونی طور پر مسلمان ہیں کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور اپنے کاغذات میں اپنے آپ کو مسلمان لکھواتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسلام کا کوئی عمل، اسلام کا کوئی حکم، اسلام کا کوئی فرمان جو ہے وہ نہ ہمارے بدن پر ہے، نہ ہمارے گھروں میں ہے، اور نہ ہمارے معاشرے میں ہے، اور نہ ہمارے معاملات میں ہے۔ صرف ہم ایک زبانی کلامی لفظ ہے اس کو کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم مسلمان ہیں۔ بھئی مسلمان کے بعد مسلمان کی صفتیں جو اللہ نے قرآن میں لکھی ہیں، ان صفتوں میں کوئی ایک صفت بھی ہے ہمارے اندر، ان صفتوں کے اندر کوئی ایک صفت بھی ہے جس میں ہم قائم ہوں؟ تو صرف زبانی کلامی دعوے سے یہی وجہ ہے، ورنہ اسلام ایک قائم دائم سچا اور ابدی مذہب ہے انشاءاللہ، جو قیامت تک قائم رہے گا۔ اور فیہا کتب قیمہ، اللہ پاک نے پھر اس کے بعد پھر یہود اور اہل کتاب اور ان کے بارے میں ارشاد فرمایا اگلی آیات میں، واللہ تعالی عالم علمہ وتم۔ ہاں اپنا کہتا ہے جی ہم نے حرم شریف میں ایک تفسیر ہے، اس کے پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 20 صفحہ نمبر 98 پر لکھا ہوا ہے کہ جو اہل کتاب اللہ پر ایمان لائے، قرآن کو مانے، تورات اور انجیل کی تصدیق کرے، خدا کے آگے عاجزی اخلاص سے گرے، اور جس طرح اس نے کتابیں اتاری تھیں ٹھیک اسی اصل رنگ میں ان کو تسلیم کرے، ایسے پاک باز حق پرست اہل کتاب کے لیے اللہ کے ہاں مخصوص اجر ہے۔ چنانچہ قرآن و حدیث کی تصریحات سے ثابت ہے کہ ایسے اہل کتاب کو دوہرا اجر ملے گا۔ ٹھیک لکھا ہوا، اس میں کیا غلط لکھا ہوا؟ پر آپ نے خود لکھا ہے کہ جو اہل کتاب اللہ پر ایمان لائے، قرآن کو مانے، تورات اور انجیل کو مانے۔ جب قرآن کو مانے گا تو محمد مصطفیٰ کو نہیں مانے گا؟ تو یہ تو آپ کو سمجھنا چاہیے، آپ کو سمجھنے میں غلطی لگ رہی ہے، لکھنے والے نے تو غلط نہیں لکھا۔ اچھا، اور جو آدمی انجیل اور تورات کو اسی طرح مانے جس طرح اللہ نے اتاری تھی، تو اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ محمد مصطفیٰ آئیں گے، اس پر ایمان لاؤ۔ جیسے کہ عبداللہ ابن سلام کا احبار، وہ لوگ اہل کتاب میں سے، اللہ نے فرمایا پھر ہم ان کو دوہرا اجر دیں گے، اس لیے کہ ایک اپنے نبی پر ایمان لائے اور ایک حضرت محمد مصطفیٰ پر ایمان لائے۔ اسی طریقے سے جیسی حدیث میں آیا کہ جو غلام ہے وہ اپنے مالک کا بھی حق ادا کرتا ہے اور اللہ کا بھی حق ادا کرتا ہے، تو اللہ اس کو دوہرا اجر دیتے ہیں کہ دیکھو جی اس نے اپنے سردار کو بھی راضی رکھا
اور اپنے اللہ کے فرائض بھی ادا کیے۔ یہ مراد نہیں کہ قرآن کو نہ مانے، نبی کو نہ مانے، پھر بھی دوہرا اجر۔ دوہرا اجر کس بات کا؟ دوہرا اجر تو اسی بات کا ہے نا کہ اپنی شریعت پر بھی وہ ایمان لایا، اپنے پاک نبی پر بھی ایمان لایا، اپنے نبی پر جو کتاب اصلی حالت میں اتری تھی انجیل اور تورات اس پر بھی ایمان لایا۔ تو جو اس پر ایمان لائے گا اسی میں تو لکھا ہوا ہے کہ ہمارے بعد نبی آئے گا جس کا نام محمد مصطفیٰ ہوگا اور اس کا آپ کلمہ پڑھیں۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ ہمارے نبی پر ایمان نہ لائے تو پھر بھی دوہرا اجر ملے۔ آپ کو سمجھنے میں غلطی لگی ہے، تفسیر میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ پتہ جی تعویذ کی شریعت میں کیا حیثیت ہے؟ نہ میں لکھتا ہوں، نہ مجھے حیثیت کا کوئی پتہ ہے، اور نہ میں نے کبھی یقین کیا ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ بہرحال یہ ہے کہ ایسی چیزیں جو کرتے ہوں ان سے پوچھیں کہ بھئی کیا حیثیت ہے۔ بعض تعویذ مجھے سمجھ آتے ہیں، بعض سمجھ نہیں آتے۔ جو نہیں آتے تو ان سے پوچھو نا جو لکھتے ہیں کہ وہ تو آپ کو سمجھائے، میں تو مانتا ہی نہیں، تو میں کیا سمجھاؤں؟ سمجھائے تو وہ جو پہلے دعویٰ کرے نا کہ بھئی ہاں یہ چیز ٹھیک ہے، اب ثابت کرے کہ کیسے ٹھیک ہے۔ لیکن جو آدمی بالکل ہمیں تو خوش نہ آیا یہ طریقے خانقاہی، ہم تو ایک ہی تعویذ کے قائل ہیں کہ قرآن پڑھو ہر بیماری کا علاج ہے، جو اندر کے کفر اور شرک کو مٹا دیتا ہے، تو چھوٹی موٹی بیماریوں کی حیثیت ہی کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ یقین کامل ہو۔ ہمارا تو ایمان ہے، سب سے بڑا تعویذ جو ہے زمزم ہے، زمزم پیئیں، ہر بیماری کے لیے اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے۔ اور ہمارے تو وہ تعویذوں پر ایمان ہے جو حضور نے فرمائے ہیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ھذا الوجع، اور حضور نے فرمایا اذهب بالباس رب الناس انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاؤک لا یغادر سقما۔ اچھا باقی 786 جو لکھتے ہیں بسم اللہ کا عدد لکھتے ہیں، یہ غلط ہے۔ سنت کے مطابق یہ ہے کہ آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اور اگر نہ لکھے تو پڑھ لے تاکہ اگر بعد آدمی احتیاط کریں گے بھی اگلا کاغذ پھینک دے گا تو قرآن کی آیت جو ہے خط میں نیچے گرے گی، تو خط لکھتے ہوئے پڑھ لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بس نہ لکھا تاکہ بے ادبی بھی نہ ہو۔ لیکن جو 786 ہے، 781 82 92 یہ چیزیں لکھتے ہیں، یہ بہرحال اس کا قرآن حدیث سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ لوگوں نے عادت نکالے ہیں، ان کو پتہ نہیں کہاں سے نکالے ہیں، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ اچھا جی، جو لوگ عمرے پہ آتے ہیں اور حج کر کے جاتے ہیں انشاءاللہ اللہ ان کا بھی حج قبول فرمائیں گے۔ اللہ نے لکھا ہے تو کیا ہے نا، اگر اللہ نے لبیک لکھا ہی نہ ہوتا تو کیسے آتے؟ تو جس نے سیدنا ابراہیم کی دعا پہ اور اذن فی الناس بالحج پہ لبیک کہا ہے، اللہ نے اس کو حج ضرور نصیب کرنا ہے، وہ ضرور آئے گا اور حج کرے گا۔ تو جب اللہ نے لکھا ہے تو اللہ پاک ہمارا یقین ہے کہ اپنے بندوں کو بلا کے دھکا نہیں دیں گے، منظور بھی ضرور فرما لیں گے، کیونکہ جب بلانے والا ابراہیم ہو، خلیل ہو، اور حکم دینے والا رب جلیل ہو، اور آنے والا عبد ذلیل ہو تو ضرور قبول ہوگا انشاءاللہ۔ ہم تو اس کی رحمت پہ پورے متیقن ہیں، یقین ہے کہ کوئی خالی نہیں جائے گا۔ ہمارا زندہ آدمی کا عمرہ آپ اپنے لیے کریں، ان کے لیے دعا کر لیں۔ میں نے آپ کو ایک خط دیا تھا رمضان المبارک میں، تعلیم الاسلام کا، وہ ایک خط آپ نے دیا ہوگا، یار مجھے معاف کریں، رش کی وجہ سے کبھی یہ ہوتا ہے کہ میں ہر خط کا جواب نہیں دے سکتا۔ اگر آپ یہاں